ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج سے ہم نے عنوان ایک کیا ہے چند دن کے لیے باطنی بیماریاں اور ان کا علاج. انشاءاللہ 4-5-6 دن تک جیسا موقع ہوگا یہ عنوان چلے گا، کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اندر سے برائیاں نکلیں، خاص طور سے جو برائیاں باطن سے تعلق رکھتی ہیں، آدمی کے اندر ہوتی ہیں، دل سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں. تو ان میں سے چند چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ان چند روز میں گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلے آج ہم نے موضوع کے طور پر طے کیا ہے غصہ. باطنی بیماریاں تو بہت ساری ہیں، تکبر ہے، غصہ ہے، حسد ہے، حرص اور بخل ہے، کینہ ہے، دکھاوا ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا تعلق اندر سے ہے. لیکن انہی میں سے ایک ایسی بیماری جو دوسروں تک جس کا نقصان پہنچتا ہے وہ غصہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ آج ہی غالباً اخبار میں پڑھا یا کسی نے کچھ بھیجا، کوئی خبر بھیجی جس میں یہ تھا کہ یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے آج کل، جس کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر رہ رہے ہیں، مرد بھی ہر وقت گھر میں رہنے پر مجبور ہیں، تو یہ لکھا تھا اس میں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھریلو تشدد میں 25% اضافہ ہو گیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو گھریلو تشدد ہے عام طور پر یہ مردوں کی عورتوں پر سختی ہے، اور کہیں کہیں اس کا الٹا بھی ہے، اتفاق. تو اس کی جو بنیاد ہے وہ غصہ ہی ہے. اس وجہ سے غصے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اور چونکہ یہ لاک ڈاؤن ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ تو ہر وقت ہی کا ہے، ہر زمانے میں یہ معاملہ گھروں کے اندر سامنے آتا رہتا ہے اور باہر بھی، کہ آدمی کو کسی چیز پر غصہ آتا ہے اور پھر اس کے نتائج خود اس کے حق میں بعض دفعہ خراب ہو جاتے ہیں. ویسے غصے کے بارے میں جب آپ غور کریں گے تو یہ علماء نے لکھا بھی ہے اور عقلی بات بھی ہے کہ غصہ انسان کی ایک فطری صفت ہے. یعنی غصہ انسان کے مزاج کا ایک حصہ ہے، اس کی طبیعت کے خلاف، اس کے مزاج کے خلاف اس کو ناگوار لگنے والی بات جب آئے گی سامنے تو اس کو غصہ آنا ایک فطری بات ہے. بلکہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب بات فرمائی ہے کہ من استغضب فلم یغضب فہو حمار، جس کو غصہ دلایا جائے اور پھر بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کو غصہ دلانے کی کوشش کی جائے اور اس کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں جس پر غصہ ضرور آ جانا چاہیے تھا پھر بھی نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بیوقوف آدمی ہے۔ تو گویا غصہ تو آنا چاہیے آدمی کو غلط بات پر، غصہ غلط بات پر بھی نہ آئے تو یہ ایک کمزوری ہے، ایک کمی ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے وہ ہے غصے کا حد سے بڑا ہوا ہونا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے غصے کے سلسلے میں بات کرتے احیاء العلوم میں یہ فرمایا ہے کہ غصے کے معاملے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، یا لوگوں کا حال 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہی تفریط والا یعنی کمی والا کہ آدمی میں غصہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یا وہ بیوقوف ہے بہت زیادہ تو اس کو غصے کی بات پر بھی غصہ نہیں آتا، اس کے اندر غیرت ہی نہیں ہے۔ ایک اس کا بالکل الٹا ہے افراط، زیادتی، یعنی آدمی کے مزاج میں بہت زیادہ غصہ ہے، وہ سمجھدار آدمی ہے لیکن اس کو بات بات پر زیادہ غصہ آ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک ہے اعتدال کی حالت۔ اعتدال کا مطلب یہ کہ جہاں غصہ کرنے کا موقع ہو وہاں غصہ کرے، اور جہاں غصے کو روکنا ضروری ہو وہاں غصے کو روکے۔ اس کو غصہ آئے ضرور مگر وہ غصے کا استعمال نہ کرے اور غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے کے اسباب پر بھی گفتگو کی ہے، مثلا یعنی کہ غصہ کیوں آتا ہے، کن کن وجوہات سے آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آدمی کو جو غصہ آتا ہے اس کا ایک سبب تو تکبر ہوتا ہے، آدمی کی طبیعت میں بڑائی ہے تو وہ اپنی شان کے خلاف کسی بات کو سمجھتا ہے، اس لیے غصہ آتا ہے۔ بعض مرتبہ دوسرے آدمی کی طرف سے اس کو مذاق کا موضوع بنایا جاتا ہے، جس میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا کبھی اس کو عار دلائی جاتی ہے، شرم دلائی جاتی ہے کسی بات پر تو اس پر غصہ آتا ہے۔ کبھی غصہ آنے کا سبب کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کبھی دوسرے آدمی کی وعدہ خلافی ہوتی ہے، کبھی آدمی کی طبیعت میں بہت زیادہ مال کی یا بڑائی کی، مرتبے کی حرص ہوتی ہے، یعنی اس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے بڑا سمجھا جائے، یا جی چاہتا ہے کہ مجھے بہت مال ملے۔ تو ایسے آدمی کو جب یہ صورت نہ ملے تو غصہ آتا ہے۔ تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں غصے کے، لیکن شریعت کی نظر میں غصہ جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو وہ محمود ہے، وہ اچھا ہے غصہ۔ اور گویا اللہ کے لیے غصہ کرنا، جیسے حضرات صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے وہ سخت ہیں اور آپس میں اہل ایمان کے لیے وہ ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ تو یہ غصہ محمود ہے، قابل تعریف ہے، لیکن ذرا سی بات پر غصہ آنا اور پھر اس غصے کا استعمال کرنا، اس کے تقاضے پر عمل کرنا، یعنی مطلب یہ چھوٹے پر غصہ آ گیا، کسی اولاد پر غصہ آ گیا، شاگرد پر غصہ آ گیا، اب ذرا سی بات تھی، ذرا سی غلطی تھی مگر آپ کو غصہ زیادہ آ گیا تو اب کیا ہوتا ہے عام طور پر غصے کے مطابق اس کی پٹائی کر دی جاتی ہے۔ یہ پٹائی غلطی کی بنا پر نہیں ہو رہی ہے، یہ تو چھوٹی تھی، پٹائی بڑی ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ غصہ زیادہ آ گیا، تو پٹائی کا سبب غصہ ہے نہ کہ غلطی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جگہ غصے کے تقاضے پر عمل کر آدمی نے بچے کی اصلاح کا کام نہیں کیا ہے بلکہ اپنی بھڑاس نکالنے کا کام کیا ہے۔ عام طور پر اپنے چھوٹوں کے ساتھ جب غصے میں آدمی معاملہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ بیوی پر غصہ آتا ہے بہت سے لوگوں کو، تو غصہ آنا اتنا برا نہیں ہے، بھائی ناگوار بات ہوگی، خلاف مزاج بات ہوگی، بعض مرتبہ عورتوں کے مزاج میں ضد بھی ہوتی ہے، یا کوئی غلط بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، صحیح بات وہ غلط بات پر اڑ جاتی ہے،
تو اس پہ آدمی کو غصہ آ سکتا ہے، لیکن غصے کے تقاضے پر عمل کرنا یہ معاملے کو خراب کرتا ہے۔ گھریلو معاملات کے سلسلے میں تو ہم نے دیکھا ہے، غور کیا ہے، خوب تجزیہ کیا ہے، سمجھا ہے، تو اس کا خلاصہ یہی نکلا ہے کہ جو معاملات گھروں کے اندر گڑبڑ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے گھرانوں کے اندر معاملہ آخری حد تک چل جاتا ہے، تو اس سب کی بنیاد شوہر یا بیوی کا اپنے غصے پر کنٹرول نہ کرنا ہوتا ہے۔ غصہ آنے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، غصہ آنا برا نہیں ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد آدمی میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ غصے پر کنٹرول کرے۔ شوہر بیوی کے معاملے میں تو ہم انشاءاللہ گھریلو معاملات پر چند دن کے بعد گفتگو کریں گے، وہاں تفصیل آئے گی، لیکن جب یہ بات چل ہی رہی ہے تو مختصراً یہ عرض کریں کہ شوہر بیوی تو آپس میں یہ بات طے کر کے رکھیں کہ اگر ایک کو غصہ آئے تو عین اسی وقت میں دوسرا آدمی غصہ نہ کرے، تو اسی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں اس کا غصہ اتر جائے گا۔ شوہر کو غصہ آئے تو بیوی ٹھنڈی رہے، بیوی کو غصہ آئے تو شوہر ٹھنڈا رہے، یہ کوشش کریں تاکہ معاملات ٹھیک رہیں، اس لیے کہ کوئی دو فریق اور مقابل نہیں ہے، بلکہ رفیق ہیں زندگی کے، ساری عمر کے رفیق ہیں۔ ان کو 24 گھنٹے کے چھوٹے اور بڑے تمام معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، تو دشمنوں کی طرح تھوڑی سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اپنے چھوٹوں پر غصہ آئے تو اس غصے کے بارے میں غور کیا جائے کہ اس میں کتنے غصے کا استعمال یا کتنے غصے کا تقاضا پورا کرنا صحیح ہوگا، کیونکہ بچے کو یا شاگرد کو جو مار رہا ہے آدمی، اس کا مقصد تربیت ہونی چاہیے نا، تاکہ وہ غلطی سے رکے، لیکن عام طور پر لوگ بھڑاس نکالتے ہیں نا کہ تربیت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ بات سکھائی ہے اور بڑوں نے لکھا بھی ہے، ہمارے حضرت اس موضوع پر بہت گفتگو بھی فرماتے ہیں کہ چھوٹوں کے لیے یہ اصول بنا لو کہ جب غصہ آ رہا ہو آپ کو، اس وقت میں سزا نہیں دینی ہے۔ بہت سے لوگ ایسی بات سن کر کہتے ہیں کہ پھر سزا کب دے گا، غصہ نہیں آ رہا ہوگا۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ غصے کی حالت میں جو سزا دی جا رہی ہے وہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، بڑاس نکالنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ تو یہی آدمی عقل سے غور کر لے کہ میں بچے کے اوپر بھڑاس نکال رہا ہوں یا بچے کی تربیت کر رہا ہوں۔ بس یہ اصول بنا لیں کہ بچے غصہ آئے اس وقت اس کو سزا نہیں دینی، ڈانٹ تو سکتے ہیں مگر سزا نہیں دینی، مارنا نہیں ہے، اس لیے کہ اعتدال نہیں رہے گا، حد پر قائم نہیں رہے گا آدمی۔ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو غور کرے کہ اس کی غلطی سزا کے قابل ہے یا اس کو ایسے ہی سمجھانا ہے۔ اگر سزا کا وہ مستحق ہے تو پھر سزا دی جائے، ایسی حالت میں آدمی سزا دے گا تو مناسب سزا ہوگی، وہ غیر معتدل اور حد سے گزری ہوئی سزا نہیں ہوگی۔ کسی پر بھی غصہ آئے آدمی غور کرے، علماء نے لکھا ہے اس کو بھی اور ہر آدمی اس کو سمجھتا بھی ہے کہ عام طور پر جو غصہ ہے لوگوں کا، اس میں ایک عجیب فرق ہوتا ہے کہ اپنے سے کمزور پر غصہ آتا ہے تو آدمی اس کا پورا اظہار کرتا ہے اور غصے کے تقاضے پہ عمل کرتا ہے، لیکن اپنے سے طاقتور پہ جب غصہ آتا ہے تو اچھے غصے والوں کا غصہ بالکل سمجھدار ثابت ہوتا ہے۔ اپنے سے طاقتور پر جو غصہ آتا ہے اس کو آدمی عام طور پر پی لیتا ہے۔ اپنے افسر پر ماتحت غصہ آتا ہے، نوکر کو اپنے افسر پر کبھی غصہ آتا ہے لیکن وہ اس غصے کو پینے پر مجبور ہوتا ہے، اس کا اظہار کرنے میں اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے، لہذا پی لیتا ہے۔ تو آدمی غور کرے کہ جب مجھے اپنے چھوٹے پر غصہ آ رہا ہے تو میں اس وقت بھی اسی طرح پی لوں جیسے بڑے پر غصہ آنے کی صورت میں پیتا ہوں۔ اچھا، اس وقت پینے کے لیے سوچنا کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں سوچ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو سب سے بڑا، تو اللہ کے دیکھتے ہوئے میں بے وجہ غصہ کروں یا ناجائز غصہ کروں، اس کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے، اسی جگہ سے یہ نقطہ نکلتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ غصہ جو ہے بڑائی سے آتا ہے اصلاً، یعنی جہاں آپ غور کر لیں، جہاں آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے وہاں غصہ کر رہا ہے، اور جہاں چھوٹا سمجھ رہا ہے وہاں غصہ نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ غصے کا تعلق بڑائی سے ہے، اور بڑائی جو ہے وہ بری بات ہے، بڑائی سے پھر لڑائی ہوتی ہے، اس لیے غصے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث ہے جو بہت عام طور پر ذکر کی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا، اوصنی، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تاکیدی بات جس پر میں عمل کروں، تاکید کے ساتھ مجھے بتائیے۔
یہ ان صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائش کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، بخاری کی روایت ہے، غصہ نہ کرو. یعنی انہوں نے کئی بار کہا، حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو. تو انہوں نے بار بار دہرائی وہی بات کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے اعتبار سے یہی ضروری سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بار بار اسی کی نصیحت کی جائے. تو غصہ کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ظاہر ہے کہ آدمی جب غصہ کرتا ہے اور غصے کے تقاضے پر عمل کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اور انجام کار خود اسی کو پچھتانا پڑتا ہے، جو خود ہر آدمی محسوس بھی کر لیتا ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ذرا غور کریں غصے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ رب رحمان کو غصہ آتا ہے. جب بندہ غصہ کرتا ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب غصہ زیادہ آ جائے گا تو پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک مستقل مصیبت بن جاتی ہے. تیسرا نقصان یہ ہے کہ آپس کے تعلقات کو خراب کرتا ہے. چوتھا نقصان یہ ہے کہ اس سے حسد اور کینہ پیدا ہوتا ہے، یہ خود بے عقلی کی بات ہے. اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ غصے میں آدمی جو کچھ کرتا ہے بعد میں اس پر پچھتانا پڑتا ہے، معذرت کرنی پڑتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معذرت کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ پچھتانا بعد از وقت ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غصے کا اثر آدمی کے جسم پر پڑتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ بہت زیادہ غصہ کوئی کر جائے تو نگاہ پر اثر پڑ جاتا ہے، بعض مرتبہ کوئی بہت زیادہ غصہ کر جاتا ہے تو کانوں پر اثر پڑ جاتا ہے یا زبان پر اثر پڑ جاتا ہے. اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ غصے کی وجہ سے آدمی کے اوپر جسمانی نقصان پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایسے نقصانات ہیں کہ ہر عقل مند آدمی کو انہیں ذہن میں رکھ کر غصے سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا حضرات علماء نے اس پر بھی گفتگو کی ہے، وقت ختم کے قریب ہے لیکن یہ ضروری ٹکڑا ہے تو میں اس کو عرض کر دوں کہ علماء نے اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ آدمی غصے سے کس طرح سے گویا بچ سکتا ہے اور اس کے لیے کیا تدبیر اس کو کرنی چاہیے. سب سے پہلی تدبیر تو علماء نے یہ فرمائی کہ اللہ کو یاد کرے. اللہ کو جب آدمی یاد کرے گا تو اللہ کا ڈر اس کے دل میں آئے گا اور اس کی وجہ سے غصہ اس کا دور ہو جائے گا. یہاں تک کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اس کا سادہ ترجمہ تو یہی ہے کہ تم اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ. تو یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی حکم ہے شریعت کا کہ آدمی جب بھی اللہ سے غافل ہو تو اس کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے. لیکن اس لفظ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ یعنی اذا غضبت، اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ، مراد ہے جب تمہیں غصہ آ جائے. تو گویا غصے کے وقت میں اللہ کو آدمی یاد کرے. دوسرا کام یہ کرے کہ غصہ پینے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو ترغیب آئی ہے اس کو یاد کر لے. تیسرا کام یہ کرے کہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے ڈرائے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف لائے. یعنی یہ غور کرے کہ جتنی طاقت مجھے اس آدمی سے بدلہ لینے کی ہے جس پر مجھے غصہ آ رہا ہے، جس آدمی پر مجھے غصہ آ رہا ہے اس سے جتنا بدلہ لینے کی طاقت مجھے حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ کو مجھ پر حاصل ہے. تو اب ظاہر ہے اگر میں نے اس سے ناانصافی کی، اس پر ظلم کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی سزا مجھے بھگتنی ہوگی. یہ آدمی غور کرے گا تو یقیناً اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں، غصے کے نتیجے میں جو دشمنی پیدا ہوتی ہے اور انتقام کا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ذہن میں لے آئے آدمی کہ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. پانچواں یہ ہے کہ یہ بھی غور کر لے
کہ غصے کے بعد مجھے خود ہی شرمندہ بھی ہونا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت میں شرمندگی ہو کہ صاحب اس کا وقت ہی نکل جائے، بے وقت بعد از وقت شرمندگی ہو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کو بھی آدمی اپنے ذہن میں لے آئے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ غصے کی وجہ سے، اس پر غور کرے آدمی کہ غصے کی وجہ سے دوسرے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے مزاج میں زیادہ غصہ ہوتا ہے تو ان کے قریب آنا جلدی سے کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو آدمی سوچے کہ دلوں کے اندر دوری پیدا ہو جاتی ہے تو کیا فائدہ ایسی صفت سے جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو جائیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ظاہری حالت کو بھی تھوڑا بدل دے، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر غصہ آیا جس وقت کھڑا ہوا تھا تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا تھا تو لیٹ جائے، یا بیٹھے ہوئے غصہ آ گیا، لیٹے ہوئے غصہ آ گیا تو اٹھ کر وضو کر لے، یا چہرے پر پانی ڈال لے، یا ناک میں پانی ڈال لے جیسے وضو میں ڈالتے ہیں۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی غصہ آدمی کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی غصہ جائے گا، اس لیے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ چاہ رہا ہے، تو شیطان ہی تو غصہ دلانے والا ہے اصل، لہذا غصہ چلا جائے گا اعوذ باللہ پڑھنے سے۔ نویں بات یہ ہے کہ یہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں غصے کو پینے کا اور معاف کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ غصے میں غصہ آدمی کو آیا اس وجہ سے کہ اسے تکلیف پہنچی، مثلا بالکل جائز غصہ آیا، لیکن اگر وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو کتنا بڑا اس کا اجر ملے گا، اس کو یاد کر لے۔ آپ حضرات نے میری زبان سے بھی سنا ہوگا بارہا کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ تو نے دنیا میں فلاں شخص کو معاف کیا تھا یہ سمجھ کر کہ میرے اللہ کا بندہ ہے، تو بھی تو میرا بندہ ہے، میں بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ تو معاف کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ہے، اس کو آدمی یاد کر لے۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ یہ غور کر لے کہ جتنا زیادہ میں غصے پر قابو رکھوں گا تو لوگ میرے ساتھ محبت کریں گے اور نفرت ان کی ختم ہوگی۔ یہ بھی ایک گویا انسان کے لیے ایک اچھی صفت ہے اور اچھی حالت ہے، اس کو اپنے لیے سوچ لے اور غصہ اپنا ختم کرے۔ کل ملا کر بات یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ غصہ آنا ایک فطری بات ہے، لیکن غصے کے تقاضے پر عمل کرنا اور نہ کرنا یہ انسان کا اپنا اختیاری عمل ہے، اور اصل یہی ہے کہ اس اختیاری عمل میں جب وہ زیادتی کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، اور جب وہ قابو کرتا ہے اور غصے کو پیتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں یہ صفت بھی بیان کی ہے جو آیت میں نے پڑھی تھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ لوگ جو غصے کو پینے والے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، یہ لوگ گویا ان میں سے ہیں جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ یہ گویا تقوی کی صفت ہے کہ انسان غصے کو پی لے۔ تو ہم سب ارادہ بھی کریں اور اس کی کوشش کریں کہ اپنے غصے کی وجہ سے اپنے گھر والوں کا، اپنے متعلقین کا نقصان نہ کریں، اپنے معاملات کو خراب نہ کریں۔ غصے میں آدمی کی عقل صحیح کام نہیں کرتی ہے، اور بعض آدمی تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے غصے کو بڑا جائز سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں، ارے بھائی اللہ کے بندے، کسی کی غلط بات ہی پر تو غصہ آتا ہے، صحیح بات پر تو غصہ آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس نے غلط بات کی ہے لہذا میرا غصہ صحیح ہے۔ ارے بابا، غصہ غلط بات ہی پہ تو آتا ہے اور غصے کو پینے کا حکم شریعت دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کی بات غلط ہونے کے باوجود غصے کو پینے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے دوسرے کی غلط ہے لہذا آپ کو غصہ کرنے کا حق ہر حال میں ضرور ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور غصے کو چھوڑنا چاہیے۔ ہم سب ارادہ کریں اور اپنے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالی ہم سب کو باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے اور غصے کی عادت سے بھی ہمیں ہمارا پیچھا چھڑائے، اور ہم سب کو مزاج کا اعتدال اللہ تعالی نصیب فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کر لی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، کمزور بندے، عاجز و مسکین بندے، گناہگار بندے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اس وقت جو ہم نے بات کہی اور سنی ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے غصے کو معتدل بنا دیجئے اور غصے کے تقاضوں پر غلط عمل کرنے سے ہمیں بچا لیجئے۔ ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ اور سارے لوگوں کے ساتھ خوش خلقی اور اچھا برتاؤ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے غصے کے اثرات کو نکال دیجئے اور ہمارے سب کے گھروں میں خوشگوار ماحول عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا آسان فرما دیجئے اور اے اللہ آپ اپنے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ عبادات بھی اور معاملات بھی اور معاشرت بھی اور اخلاق بھی اللہ سب کو ہمارے آپ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دیجئے۔ اے اللہ بیماریوں سے شفا دے دیجئے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ ہم میں، ہمارے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، اس امت میں جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے۔ یہ وبا جو چل رہی ہے اس سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما دیجئے، اور جو لوگ اس کے علاج یا احتیاط کی بنا پر الگ رکھے گئے ہیں اے اللہ ان کا کام بھی آسان فرما دیجئے، اور اے اللہ ان کو جلد از جلد گھروں میں پہنچنا اور آرام اور معمول کی زندگی گزارنا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ رکاوٹیں دور فرما کر وبا کے اثرات کو ختم فرما دیجئے۔ رمضان کی برکت سے اپنی رحمت نازل فرما کر اس وبا کو اور اس وبا کے نتائج کو دور کر دیجئے اور اس پوری امت کو بچا لیجئے۔ اے اللہ دنیا کو بچا لیجئے، اپنے غضب سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، اے رب اپنی رحمتیں ہم سب کا مقدر بنا دیجئے۔ اللہ، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنا آسان فرما دیجئے، مسجدوں میں سجدے کرنے کی توفیق دے دیجئے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہمارے کاموں میں ہمارے سارے کام آسان کر دیجئے۔ اے اللہ جو تکلیفیں ہیں ان کو دور کر دیجئے، شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دلوں سے برائیاں دور کر دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ اللہ، اے اللہ ہم ہر خیر کا آپ سے سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بے روزگاری کو دور فرما دیجئے، بھوکوں کی مدد فرمائیے، اللہ ان کو ان کے پیٹ بھر دیجئے، ان کی فاقوں کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے تمام متعلقین کو اور اس امت کے ہر فرد کو فاقے سے بچا لیجئے، فقر سے بچا لیجئے، اور اس وقت اے اللہ پابندیوں کی وجہ سے آپ کے بندے جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی دور فرما دیجئے۔ اپنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیے اور نعمتیں جو بھی آپ نے دی ہیں ان کے شکر کی توفیق دیجئے، اور نعمتوں کے زائل ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ زوال نعمت سے بچائے رکھیے، تحول عافیت سے، عافیت کے دور ہونے سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ اپنے غصے اور انتقام سے بچائے رکھیے اور اپنے ہر قسم کے غضب سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے اہل وعیال متعلقین کی اور اس امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائیے، سب کے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، جان و مال کی حفاظت فرمائیے، کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے
اور اہل ایمان کو یہاں امن و استحکام عطا فرمائیے۔ اے اللہ رمضان ہم سب کے لیے مغفرت کا، رمضان کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے، رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے، اور وبا کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، اور عید سے پہلے پہلے سکون اور معمول کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اللہ مدارس کے لیے آسانی فرما دیجیے، مدارس کو آباد کرنا آسان فرما دیجیے، معمول کی محنتیں اور پہلے سے زیادہ رونق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ اپنی مدد نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما دیجیے۔ اللہ اپنی رحمتوں میں ہم سب کو ڈھانپ لیجیے۔ اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ جو بھی دعائیں مانگی ہیں اب تک یا بعد میں مانگیں سب قبول فرما لیجیے۔ ہمارے تمام محسنین کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔